اب سورہ نور شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ نور، سورہ نساء، یہ زیادہ تر وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خواتین سے متعلق احکامات عطا فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے لیے، سورہ نور اور سورہ نساء کے لیے فرمایا تھا کہ اپنی عورتوں کو یہ صورتیں سکھایا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ وانزلنا فیہا، اور اس میں ہم نے نازل کی ہیں آیات بینات، واضح آیات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدوا، کوڑے لگاؤ، کل واحد، ہر ایک کو دونوں میں سے، منہما دونوں کو، 100 جلدۃ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم، اور نہ تم میں سے کوئی، بہما، ان دونوں پر، رافۃ، نرمی برتے، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان والے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، ولیشہد، اور چاہیے کہ حاضر ہوں، دیکھیں، عذابہما، ان دونوں کی سزا کو، طائفۃ، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ یہ سورہ نور مدنی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سورت کو نازل کیا ہے اور اس میں ہم نے احکامات نازل کیے ہیں، بہت سارے وہ احکامات فرض کیے ہیں اور کھول کر نشانیاں، اپنی آیات، اپنے احکامات بتائے ہیں تاکہ آپ سب نصیحت حاصل کریں۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کی سزا یہ ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں ان دونوں کے معاملے میں، جو یہ بدکار عورت اور مرد ہیں، قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے اگر ایمان والے ہیں، اور چاہیے کہ لوگ اکٹھے کر کے ان کو سزا دی جائے تاکہ ان کی سزا کو لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ الزانی، زانی مرد، لا ینکح الا زانیۃ، ایک زانیہ ہی سے نکاح کر سکتا ہے، او مشرکۃ، یا مشرکہ عورت سے، والزانیۃ، اور ایک بد کردار زانی عورت، لا ینکحھا، اس نکاح نہیں کرتی، الا زان، ایک بد کردار مرد سے، او مشرکن، یا ایک مشرک مرد سے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنوں کے لیے یہ زناکار سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے، یعنی مومن عورت اور مومن مرد ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کریں، اسی طرح بد کردار مرد اور بد کردار عورت، یہی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کریں۔ بدکار سے نکاح کرنا ایک مومن اور پاکیزہ پاک دامن عورت کو، اور ایک پاک دامن مرد پاکیزہ مرد کے ساتھ ایک بد کردار عورت کا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ بد کردار عورت یا مرد جسے کوڑے لگ چکے ہوں، وہ اپنے ہی قبیل کے، جیسے اپنی ہی طرح کی بد کردار عورت یا بد کردار مرد سے ہی شادی کرے۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون المحصنات، جو تہمت لگاتے ہیں پاکیزہ پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا، اور پھر نہیں لاتے، باربعۃ شہداء، 4 گواہ، فجلدوہم، تو انہیں کوڑے لگاؤ، 80 جلدۃ، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم، اور نہ قبول کرو ان کی، شہادتاً، گواہی، ابداً، کبھی بھی۔ وہ عورتیں یا وہ مرد، کوئی بھی اگر کسی پاک دامن عورت پر کوئی بھی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ یہ بد کردار ہے یا اسے بد کرداری کرتے دیکھا گیا ہے، اور اس بات کے کہ وہ بد کرداری کر رہے ہوں اور 4 لوگوں نے دیکھا ہو، تو وہ 4 لوگ اگر اس طرح کے گواہ وہ نہ لائیں تو اس عورت یا اس مرد جس نے بھی یہ بات کی ہے انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں اور پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے۔ اسے قذف کہتے ہیں، یہ حد قذف ہے جو 80 کوڑے ہیں، اور وہ بد کرداری کی حد ہے جو 100 کوڑے ہیں۔ 100 کوڑے
مرد اور 100 کوڑے عورت کو لگائے جائیں گے اگر وہ بد کرداری میں ملوث پائے جائیں۔ اور حدیث مبارکہ یہ ہے کہ یہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کی سزا ہے۔ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا یہ ہے کہ انہیں رجم کیا جائے جب تک کہ وہ وفات نہ پا جائیں۔ لیکن اگر کوئی مرد یا کوئی عورت کسی پر بھی یہ اٹھ کر کہہ دے کہ فلاں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے یا ناجائز تعلقات ہیں یا فلاں بد کردار ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے، یہ نہیں کہ اس نے کسی سے سنا اور کسی نے کسی سے سنا اور یوں کہتے کہتے آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیں، اگر وہ 4 گواہ جنہوں نے بد کرداری کرتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اگر وہ نہیں لاتے تو پھر انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور صرف 80 کوڑے لگانے کے بعد یہ نہیں کہ وہ واپس معزز اور مکرم ہو جائیں، ان کی یہ سزا ہے کہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے کیونکہ انہوں نے کسی کے کردار پر جھوٹ بولا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ ہم الفاسقون، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس شہداء کوئی گواہ نہ ہوں، الا انفسہم، سوائے ان کے اپنے آپ کے، فشہادت احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی شہادت اس طرح ہوگی، اربع شہادات باللہ، 4 مرتبے اللہ کی قسم اٹھائیں گے، انہ لمن الصادقین، کہ وہ شوہر 4 بار اللہ کی قسم اٹھائے گا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بار وہ یہ کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، ویدرؤ عنہ العذاب، اور یہ چیز اس عورت سے عذاب ٹال دے گی، ان تشہد، اگر وہ یہ گواہی دے، 4 شہادات باللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر 4 بار اللہ کو گواہ کر کے وہ یہ قسم اٹھائے گی، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بار، ان، یہ کہے گی کہ غضب اللہ، اللہ کا غضب نازل ہو، علیہا، اس پر، ان کان من الصادقین، اگر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر ہوتا، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے، تو پھر سزا ملتی، جھوٹوں کو بہت سخت سزا ہوتی۔ عزیزان گرامی، یہ احکامات کی صورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی پہلی آیت میں ہی فرما دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل شروع میں جو ہے وہ بد کرداری کے لیے سزا تجویز فرمائی، اس کے بعد حد قذف ہے۔ حد قذف کیا ہے، یہ آگے میں پوری تفصیل بتاؤں گی کہ یہ حد کیوں شروع ہوئی۔ اب یہ لعان ہے۔ لعان کیا ہے؟ یہ اگر شوہر، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی بھی کسی کو بدکاری کی سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ 4 گواہ نہ لائے۔ 4 گواہ سے یہ نہیں ہے کہ محلے کے لوگ اٹھا کے لے آئے جائیں، یا اپنے ہمنوا لے آئے جائیں، یا اپنے دوست، یا ہم نے جس سے بات سنی یا کی۔ 4 گواہ وہ جو اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ بدکاری ہو رہی ہے۔ اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا حکم اس لیے ہے کہ لوگ یوں ہی منہ کھول کر کوئی کسی کے لیے بات نہ کر دے، ورنہ بدکاری کے لیے لوگ گواہ نہیں چھوڑا کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ یوں ہی کوئی کسی کے لیے نہ کہہ دے، ورنہ اسے 80 کوڑے لگ سکتے ہیں۔ اب اگر شوہر یہ کہتا ہے میری بیوی بد کردار ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کے بیچ بیٹھ کر جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ 4 بار یہ قسم اٹھائے گا اللہ کی، اللہ کو گواہ کرے گا کہ وہ سچا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے اپنی بیوی کو بد کرداری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
اس کے بعد 5ویں بار وہ یہ قسم کھائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شوہر پر اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اگر بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ابھی بھی غلط کہہ رہا ہے، اگر وہ مان جاتی ہے تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتی ہے نہیں یہ بات غلط ہے، تو ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اس پر سے سزا ٹل سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اب 4 بار اللہ کو گواہ بنائے گی، وہ 4 بار اللہ کی قسم اٹھائے گی کہ یہ آدمی میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار وہ یہ کہے گی کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ کا غضب نازل ہو اس عورت پر۔ اگر آدمی سچا ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کی آسانیاں نہ رکھتا تو پھر لوگوں کو، جھوٹوں کو پھر سزا کیسے ملتی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت اور یہ آسانیاں رکھی ہیں، اور توبہ کے دروازے پھر بھی کھلے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، جاؤ آئے، بالافک، بہتان گھڑ کے لائے، عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں، لا تحسبوہ شر لکم، لا تحسبوہ مت سمجھنا اس کو شر لکم کہ تمہارے لیے برائی تھی، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہی ہوا، لکل امرئ منہم، تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے، مکتسب من الاثم، اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، والذی تولی، اور وہ شخص جس نے اس کا بوجھ اٹھایا، کبرہ، سب سے بڑا، منہم لہو عذاب عظیم، وہ شخص جس نے اس گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ وہ جو ہم لوگ پیچھے حد قذف کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ واقعہ افک ہے جو حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بہتان گھڑ کر لائے وہ آپ ہی میں سے ایک گروہ ہیں۔ مسلمانوں کا ایک گروپ ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، تو مسلمانوں سے کہا گیا آن دی ہول کہ اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھیں، اس میں آپ ہی لوگوں کے لیے بہت بڑی بھلائی چھپی ہے۔ اور وہ بھلائی کیا تھی؟ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد یہ قذف کا قانون آیا اور لوگ اس قدر محتاط ہو گئے، کوئی کسی کے بارے میں منہ کھولتے ہوئے ڈرتا تھا، اس لیے کہ یہ جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے ان سب کو، لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی پیٹھوں پر 80 کوڑے مارے گئے، ان میں عورتیں بھی تھیں، عورت کو بھی اس میں مارا گیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پھوپھی ذات بہن حمنہ بنت جہش بھی شامل تھیں، ان کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے۔ تو یہ کوئی بھی جو لوگ اس میں شامل ہوں گے، جو گناہ انہوں نے کمایا ان کے اپنے لیے ہے، اپنی پیٹھوں پر ہے، اور جس نے، اس شخص جس نے یہ کام شروع کیا، جس نے یہ افواہ پھیلا کے سب کو اس میں شامل کیا، اور اس میں کچھ معصوم صحابہ اپنی نادانی سے بھی آ گئے، اب تو ان کو سزا تو مل ہی گئی، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، اللہ نے بھی معاف فرما دیا، اللہ کے حبیب نے بھی معاف فرما دیا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مسلمانوں، اس کو برا نہ سمجھنا، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز اس طرح سے تھی کہ اس کے بعد مسلم معاشرے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی کسی کے کردار پر ناحق بات نہیں کر سکتا، بلکہ اگر کوئی ایک بندہ ہے جس نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے وہ بھی نہ بولے، وہ بھی بہتر ہے کہ اس پر پردہ پوشی کرے، ہٹ جائے، بات نہ کرے، کیونکہ اگر 4 گواہ نہیں لا رہا، وہ ایک سچا بھی ہے تو بھی اسے 80 کوڑے لگ جائیں گے۔ اگر وہ بندہ یہ مقدمہ کر دے کہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے، تو پھر اسے 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ تو 4 گواہ کی شرط ہو گئی، 4 گواہ لائے تو کوئی کسی کے کردار پہ بات کرے، نہیں تو خاموش رہے، ورنہ حق پہنچتا ہے، جس کے اوپر بات کی گئی ہے وہ 80 کوڑے لگوا سکتا ہے۔ لولا اس سمے تموہ، جب تم نے یہ سنا تو ایسا کیوں نہیں، ظن المؤمنون، مومنوں نے ایسا گمان کیوں نہیں کیا، والمؤمنات، اور مومنات نے، بانفسہم خیرا، جب تم نے یہ جھوٹ سنا تھا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، وقالو، اور کیوں نہیں کہا، ھذا افک مبین، یہ کھلا کھلا بہتان ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لولا جاؤ، اور اگر وہ کیوں نہیں لائے، علیہ، اس بات پر، باربعۃ شہداء،
وہ 4 گواہ اس واقعے کے کیوں نہیں لائے؟ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔